ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی امت میں پیدا فرمایا، مسلمان بنا کر پیدا فرمایا، اور حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے دامن سے ہماری وابستگی کامل فرمائی، اور جن لوگوں سے محبت کرنے کے لیے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے ہم کو کہا، ہم نے ان سے محبت بھی کی اور ہم کو محبت کرنے والا بھی اللہ نے بنایا۔ سامعین محترم، آپ جانتے ہیں اس بات کو کہ کتنے لوگ نہیں ہیں جو حضور سے محبت کرتے ہیں، اللہ سے محبت کرتے ہیں، لیکن ان لوگوں سے محبت نہیں کرتے جن سے محبت کرنے کو اللہ نے اور حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا۔ اللہ رب العزت سے ایک بندہ دیوانوں کی طرح محبت کرے، مجنوؤں کی طرح محبت کرے، اور حضور سے بے انتہا الفت اور عقیدت رکھے، لیکن یہ محبت رکھتے ہوئے ان لوگوں سے محبت نہ کرے جن سے محبت کرنے کو اللہ نے اور اللہ کے رسول نے کہا۔ یعنی محبت تو خدا سے کرے، محبت تو رسول سے کرے، لیکن ان کی جو ریکوائرمنٹس ہے اگر اس کو قبول نہ کرے تو پھر وہ بندے کا محبت کرنا اللہ سے اور اللہ کے رسول سے بیکار ہے، سب رائے گا ہے۔ میں زندگی بھر نمازیں پڑھا، زندگی بھر روزے رکھا، زندگی بھر زکوٰۃ دیا، زندگی بھر حج کرا، اللہ کی رضا حاصل کرا، تو کیا پھر یہ سب میرا رائے گا ہو جائے گا؟ ہاں، تیرا رائے گا ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا، کوئی تیرے لیے کام نہیں آئے گا۔ کیوں؟ اسی لیے کہ تو محبت تو اللہ سے کیا ہے، لیکن اللہ بدلے میں جن سے محبت کرنے کے لیے کہہ رہا ہے تو ان سے محبت نہیں کیا۔ پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام دنیا میں مبعوث ہوئے، بھیجے گئے، اس لیے ہر نبی جب دنیا میں آتا ہے تو قوم کو اللہ رب العزت کی وحدانیت بتاتا ہے، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ کی طرف ہر نبی پھیرتا ہے، ہر رسول پھیرتا ہے۔ تو ہر نبی کی طرح تمام نبیوں کے سردار بھی جب دنیا میں بھیجے گئے تو نبی پاک علیہ السلام نے بھی ساروں کو اللہ رب العزت کی وحدانیت کی طرف بلایا۔ سب لوگ خانہ کعبہ پر 360 بت لٹکے ہوئے تھے، وہ بتوں کی لوگ پوجا کرتے تھے، تو ساروں کا بائیکاٹ کیے مصطفیٰ، اور سب لوگوں کو ایک اللہ رب العزت کی طرف بلائے، اور اپنے آپ کو رسول اور نبی منوانے کے لیے لوگوں کو اس کی تبلیغ کی۔ عزیزان محترم، زندگی بھر پریشانیاں، تبلیغ دین کے لیے مصیبتیں اور ہر طرح کی اذیتیں مصطفیٰ جھیلے، مصطفیٰ نے برداشت کی، اور اس کے بعد کبھی کسی سے میں تم کو اتنا کرا بدلے میں تم میرے کو یہ دیو بول کے مصطفیٰ نہیں مانگا۔ ہر کام کرنے والا جب کام کرتا ہے تو کام کے بعد اس کام کی اجرت چاہتا ہے، پیسے چاہتا ہے، روپیے چاہتا ہے۔ کیوں؟ میں کام کیا ہی اسی لیے ہوں کہ مجھے بدلہ ملے۔ ہم بھی کہیں پر نوکری کرتے ہیں، کہیں پر کچھ جاب کرتے ہیں، تو ہمیں ہمارے لگائے ہوئے ٹائم کے پیچھے، ہماری محنت کے صلے میں ہمیں رقم چاہیے ہوتی ہے، ہمیں پیسے چاہیے ہوتے ہیں، لیکن مصطفیٰ جان رحمت زندگی کے 63 سال جب تک دنیا میں باحیات ظاہری طور پر موجود رہے، خوب محنتیں کی، خوب تبلیغ دین کیا، لیکن بدلے میں اجرت نہیں چاہیے۔ کبھی شکایت اپنی زبان سے کبھی بولے نہیں کہ میرے کو یہ ہونا، لیکن اللہ رب العزت نے مصطفیٰ سے کہا کہ آپ ایک بدلہ اپنی امت سے چاہنا، آپ اپنی امت کو یہ بولیے۔ کیا؟ قرآن نے کہا، اللہ نے ارشاد فرمایا، قل، مصطفیٰ اپنی امت سے کہیے آپ، لا اسألکم علیہ اجرا، میں نے تم کو نماز بتائی، بدلے میں اجرت نہیں چاہا، میں نے تم کو روزہ بتایا، بدلے میں اجرت نہیں چاہا، میں نے تم کو زکوٰۃ دینا بتایا، اجرت نہیں چاہا، میں نے تم کو حج بتایا، اجرت نہیں چاہا،
میں نے شب و روز زندگی گزارنے کے سارے طریقے بتائے لیکن اجرت نہیں چاہا، میں نے اللہ کا ذکر بتایا اجرت نہیں چاہا، میں نے تم کو صدقہ دینا بتایا اجرت نہیں چاہا، الغرض ساری زندگی کی عبادتیں میں نے تم کو دے دی لیکن بدلہ نہیں چاہا۔ حد تو یہ ہے کہ خدا سے ملنے کا ذریعہ میں نے تم کو بتایا اور خدا کی معرفت تم کو عطا کر دی، لیکن میں تم کو اجرت نہیں چاہا، تم سے میں نے تم سے اجرت نہیں چاہی۔ لیکن الا المودۃ فی القربى، اللہ نے کہا کچھ بھی نہیں چاہا، اپنی امت سے ایسا بولیے الا المودۃ فی القربى، لیکن بدلے میں میری اہل بیت سے تم سے محبت چاہتا ہوں۔ کیا چاہتا ہوں بدلے میں؟ میری اہل بیت سے محبت کرنا، ان سے الفت رکھنا، ان سے عقیدت رکھنا، ان کی غلامی کا لباس اوڑھ لینا، ان کی منقبتیں بیان کرنا، ان کی شان میں کبھی حرف شکایت ان کے خلاف نہیں بولنا، کبھی بغض نہیں رکھنا، کبھی عداوت نہیں رکھنا، رائے برابر کی خلش بھی نہیں رکھنا۔ الا المودۃ فی القربى، میری اہل بیت کی مودت محبت تم سے چاہتا ہوں، مصطفیٰ فرمائے۔ یہ مصطفیٰ اپنے سے بھی نہیں فرمائے تھے بلکہ اللہ نے کہا کہ آپ ایسا بولیے اپنی امت کو۔ تو عزیزان محترم، یہ اہل بیت اطہار کون ہے؟ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام، ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ مصطفیٰ حجرے میں تشریف فرما تھے، اچانک جو ہے بی بی فاطمہ زہرا تھی، میں نے کہا کہ فاطمہ حسن کا ہے حسین کا ہے بلاؤ، تو ان کو جب بلایا گیا تو مولا کائنات مشکل کشا علیہ السلام اپنے دونوں شہزادوں کو لے کر گھر میں تشریف لائے، اور لاتے ہی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک چادر مبارک لیے اپنا عبا، جس سے اوڑھتے تھے، بچھوتے تھے، سوتے تھے، وہ چادر مبارک اٹھائے اور اٹھا کر میرے اوپر اور علی المرتضیٰ اور دونوں شہزادوں کے اوپر وہ، اور پھر اپنے اوپر وہ چادر لگا دی، چادر اوڑھ لیے اور بائیں ہاتھ سے چادر پکڑے اور دائیں ہاتھ سے اللہ کی بارگاہ میں التجا کرنے لگے، ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میری اہل بیت ہے، اے اللہ تو ان سے محبت فرما اور جو ان سے محبت کرتے ہیں ان کو بھی اپنا محبوب بنا لے۔ تو اہل بیت اطہار کون ہے؟ تو اہل بیت اطہار میں حضرت علی مشکل کشا ہے، بی بی سیدہ فاطمہ زہرا ہے، اور امام حسن ہے، امام حسین ہے، یہ چار تن، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام، یہ پنجتن، یہ اہل بیت اطہار ہے۔ عزیزان محترم، یہی اہل بیت سے اللہ نے کہا کہ ان سے محبت کرنا، حضور کے اہل بیت سے مولا کائنات سے بغض نہیں رکھنا، بی بی فاطمہ زہرا کے بارے میں برا بھلا نہیں بولنا، حسنین کریمین کی جو ہے مناقب بیان کرنا، ان کی شان میں کبھی خلاف ورزی نہیں کرنا، یہ اہل بیت اطہار علیہ السلام ہے، جن سے محبت کرنے کے لیے خدا خود اپنے کلام میں 6666 آیتوں میں ایک آیت نازل فرما دیا۔ قرآن مجید میں عزیزان محترم 10 محرم الحرام، محرم کا جب بھی مہینہ آتا ہے تو محبان اہل بیت جو ہے غم کرتے ہیں اور ان کی آنکھوں سے آنسو رواں دواں ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ نہ ان کے خاندان میں ددیال میں کوئی فرق ہو گیا، نہ ننیال میں کوئی مصیبت آ گئی، پھر ان کے چہروں پر غم کیوں ہے، پریشانی کیوں ہے، مجبوریاں کیوں ہے؟ اسی لیے مجبوریاں ہیں، اسی لیے پریشانی کا اظہار کرتے ہیں، اسی لیے غم کرتے ہیں کہ جن کو محبت کرنے کے لیے خدا نے کہا ان کو جو ہے کربلا کی تپتی دھوپ میں شہید کر دیا گیا۔ اللہ نے اور حضور نے جن سے محبت کرنے کی تعلیم دی ہے ان کے ساتھ کربلا کے میدان میں برا بھلا ہوا، مولا کائنات کو شہید کیا گیا، ان کے بعد امام حسن مجتبیٰ کو زہر دیا گیا، ان کے بعد 72 نفوس قدسیہ کے ساتھ حضرت امام حسین کو کربلا کی زمین پر شہید کیا گیا۔ جن سے محبت کرنا قرآن میں نازل کیا گیا، جن سے محبت کرنا مصطفیٰ نے بتایا، ان کے ساتھ ایسے ایسے سلوک ہوئے، لہذا اس غم میں آج ہم غم مناتے ہیں، اس غم میں ان مصیبتوں کے پہاڑوں کو دیکھ کر
ہمارے جو ہے آنکھوں پر نمی طاری ہو جاتی ہے۔ محرم کا جب بھی مہینہ آتا ہے لوگوں کو حضرت امام حسین علیہ السلام کی یاد آتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب بہت بڑی شہادت، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر صبح قیامت تک جتنی شہادتیں ہوئی، ساری شہادتوں میں سب سے بڑی شہادت اگر کوئی ہے تو وہ حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہے۔ سب سے بڑی شہادت پوری کائنات میں قیامت تک جتنی شہادتیں ہوئی، ہوتی ہیں، ہوں گی، سب میں بڑی شہادت حضرت امام حسین علیہ السلام۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا۔ آپ کا ذہن، میرا ذہن کیا بولتا، عقل کیا بولتی ہماری؟ انسان کے جسم سے روح نکل گئی، اب انہیں مردہ ہے، مر گیا۔ سارے لوگوں کی عقل یہی بولتی کہ مر گیا وہ، لیکن عقل کے خلاف قرآن میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ہر مرنے والا مردہ ہے لیکن شہید مردہ نہیں۔ اللہ کے راستے میں جو بندہ جہاد کرے وہ مردہ نہیں ہے۔ یہ کیسی بات ہو گئی؟ یہ کیا لاجک ہے؟ ہر انسان مر رہا ہے، یہ اس کے جسم سے بھی روح نکل گئی، یہ بھی تو مردہ ہے، لیکن قرآن نے کہا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا۔ اے لوگو، جو بندے اللہ کے راہ میں قتل کیے گئے، شہید کیے گئے، ان لوگوں کو مردہ نہ سمجھو، بل احیاء عند ربهم یرزقون، بلکہ یہ لوگ اللہ رب العزت کے پاس زندہ بھی ہیں اور کھاتے پیتے بھی ہیں ملک ملک۔ یہ شہید ہونے والے لوگوں کا اکرام اور اعزاز قرآن مجید نے بیان کیا۔ اس کا واقعہ اس طرح ہے کہ جنگ احد میں جتنے لوگ صحابہ شہید ہوئے، حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جنگ احد میں جتنے لوگ شہید ہوئے، اللہ ان کی روحوں کو پرندوں کی پیٹوں میں رکھا، پرندوں کے پیٹوں میں رکھا، اور وہ پرندے اپنے پیٹوں میں وہ شہدائے احد کی روحوں کو لے کر اپنے پیٹوں میں رکھ کر جنت کی نہروں کے اوپر اڑان بھرتے ہیں اور جنت کے میوے کھاتے ہیں اور وہاں کا جو ہے پانی پیتے ہیں۔ تو یہ لوگ کھاتے اور پیتے ہیں اور کہاں رہتے ہیں؟ تو عرش کے سائے میں سنہری قندیلوں میں اپنا بسیرا کرتے ہیں۔ یہ حضور پاک علیہ السلام فرمائے۔ تو جب یہ روحیں جنگ احد میں شہید ہونے والے صحابہ شہداء کی روحیں جب اپنے کھانے اور اچھے پینے کو اور اچھا جو ہے رہن سہن کو دیکھی تو اس کے بعد وہ لوگ کہنے لگے فَلَمَّا وَجَدُوا طِيبَ مَشْرَبِهِمْ وَمَأْكَلِهِمْ وَحُسْنَ مُنْقَلَبِهِمْ، جب ان لوگوں نے اپنا اچھا کھانا، اچھا پینا اور اچھا رہنا دیکھا تو قالو، وہ لوگ کہنے لگے، وہ روحیں پرندوں کے پیٹ میں بولنے لگی کیا؟ یا لیت اخواننا یعلمون بما صنع اللہ لنا۔ وہ روحیں کہنے لگی اے کاش کہ ہمارے بھائی جان لیتے کہ اللہ نے ہمارا ٹھکانہ کتنا اچھا بنا دیا ہے، اللہ ہمارے ساتھ کتنی بہتری فرما دیا ہے۔ لِأَلَّا يَزْهَدُونَ فِي الْجِهَادِ وَلَا يَنْقُلُوا عَنِ الْحَرْبِ، اسی لیے ہم ان کو بتاتے کہ وہ جہاد میں کبھی بے رغبتی نہیں کرنا، جب بھی شہید ہونے کی بات آئی تو جو ہے سینہ ٹھوک کر جو ہے میدان جنگ میں اتر جانا اور شہادت کو قبول کر لینا۔ اسی لیے ہم ان کو بولتے کہ وہ جنگ میں بے رغبتی نہیں کرنا، وَلَا يَنْقُلُوا عَنِ الْحَرْبِ، اور جنگ سے پیچھے نہیں ہٹ جانا بلکہ مقابلہ کرنا کافروں کا۔ کیوں؟ اگر وہ مقابلہ کریں گے اور شہید ہو بھی جائیں گے تو ان کو جو ہے ہم کو جو معاملات ہمارے ساتھ ہو رہی وہ ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ تو لیکن وہ بول تو نہیں سکتی روح ہے۔ اللہ رب العزت نے فقال اللہ عز وجل، اللہ نے کہا ان ابلغہم عنکم، تم یہ بات نہیں پہنچا سکتے لیکن میں تمہارا پیغام لوگوں تک پہنچاؤں گا۔
تو اس کے بعد اللہ نے یہ آیت شریفہ نازل فرمائی وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل کیے جاتے ہیں، شہید کر دیے جاتے ہیں، ان کو مردہ نہیں سمجھنا، بل احیاء عند ربہم، بلکہ وہ لوگ اپنے رب کے پاس زندہ ہے، وَيُرْزَقُونَ، اور ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے، وہ کھاتے بھی ہیں، وہ پیتے بھی ہیں، اور سنہری قندیلوں میں اپنا بسیرا بھی کرتے ہیں۔ یہ شہید ہونے، اللہ کی راہ میں شہید ہونے والوں کا اعزاز، ان کا مقام، ان کا مرتبہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں اس طرح سے بیان فرمایا۔ عزیزان محترم، تو یہی شہادت جو ہوئی حضرت امام حسین عالی مقام کی، اس کو شہادت عظمیٰ کہتے ہیں، بہت بڑی شہادت۔ 10 محرم الحرام کو صرف حضرت امام حسین کی نہیں، بلکہ امام حسین کے شہزادوں کی، مولا کائنات کے شہزادوں کی، اور امام حسن مجتبیٰ کے شہزادوں کی زبردست طریقے سے نہ دیکھنے والی اور نہ سننے والی اور نہ برداشت کرنے والی شہادت رونما ہو۔ یہ کون حسن کون حسین ہے جن کو ایک بڑے بھائی کو زہر دے کر مار دیا گیا، شہید کیا گیا، ایک بھائی کو جو ہے کربلا کی زمین پر جو ہے جسم اقدس سے سر مبارک کو جدا کیا گیا، یہ کون ہے؟ تو ان کے بارے میں حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہوئے تھے، حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ بی بی فاطمہ زہرا دوڑی دوڑی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس روتی ہوئی آئی۔ حضور نے کہا کہ فاطمہ کیا بات ہے، کیوں گھبرائی ہوئی ہو، کیوں بے چین ہو؟ تو بی بی فاطمہ زہرا نے کہا، شہزادی نے، کہ یا رسول اللہ، بابا جان بہت دیر ہو گیا کہ حسن حسین گئے ہوئے ہیں، گھر سے نکلے ابھی تک لوٹے نہیں، چھوٹے بچے تھے ابھی تک گھر میں لوٹے نہیں، لہذا علی بھی نہیں ہے اور کوئی ان کو ڈھونڈنے والا بھی گھر میں موجود نہیں ہے، اسی لیے پریشان ہو کے یا رسول اللہ آپ کے پاس آئی ہوں۔ تو مصطفیٰ جان رحمت نے کہا کہ اے فاطمہ پریشان نہ ہو، تمہارے سے زیادہ اللہ رب العزت کو حسن اور حسین کی فکر ہے، تم سے زیادہ اللہ حسن اور حسین پر مہربان ہے اور ان کا محافظ ہے اور ان پر رحم فرمانے والا ہے۔ اس کے بعد مصطفیٰ جان رحمت اٹھے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرے کہ اے اللہ میرے نواسوں کی حفاظت فرما۔ یہ دعا کرنا تھا کہ جبرائیل اپنا جو ہے کام چھوڑ کر اللہ کے حکم سے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مصیبت حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ نے حسن اور حسین کی حفاظت کے لیے 2 فرشتے مقرر فرما دیے، اور اب حسن اور حسین قبیلہ بنی نجار میں موجود ہے، وہاں کھیل رہے ہیں۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کے ساتھ قبیلہ بنی نجار میں گئے، وہاں جا کر دیکھا تو حسن اور حسین کھیل رہے ہیں اور نگرانی فرشتے کر رہے ہیں۔ یہ آپ لوگوں کی شان ہے شہزادوں کی۔ اس کے بعد حضور پاک حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک شہزادے کو اٹھائے اور دوسرے شہزادے کو ایک فرشتہ اٹھا کر کھڑا تھا، لوگوں کو دکھ رہا تھا کہ مصطفیٰ اٹھا کر کھڑے ہیں دونوں شہزادوں کو، اور اس کے بعد حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام دونوں شہزادوں کو لے کر مسجد میں آئے اور آ کر سارے لوگوں سے کہنے لگے، آئے ہائے ہائے، یہ یہاں پر شان بلند ہو رہی ہے امام حسن امام حسین، اور دونوں کو اپنے بازوؤں میں اٹھا کر سارے صحابہ میں اعلان کر رہے ہیں، لوگوں کیا میں تمہیں ایک بات نہ بتلاؤں کہ سارے عالم میں جن کے نانا اور نانی افضل ہے، کیا تم کو نہ بتلاؤں؟ تو صحابہ نے کہا ہاں یا رسول اللہ، بتائیں کہ کن کے نانا اور کن کی نانی سارے عالم میں افضل ہے۔ تو حضور نے کہا کہ دیکھو یہ حسن ہے، یہ حسین ہے، ان کے نانا کو محمد الرسول اللہ کہا جاتا ہے، ان کی نانی کو خدیجۃ الکبریٰ کہا جاتا ہے، اور یہ ساری کائنات میں ان کے نانا بھی افضل ہے، ان کی نانی بھی افضل ہے۔ اور اس کے بعد حضور نے کہا کیا میں تمہیں نہ بتلاؤں کہ پوری کائنات میں جن کے باپ بھی افضل ہے باپوں میں اور ماؤں میں جن کی ماں بھی افضل ہے؟ صحابہ نے کہا کہ بتائیں یا رسول اللہ۔ تو حضور نے کہا کہ دیکھو یہ حسن کے باپ کو علی کہتے ہیں اور یہ حسنین کی ماں کو فاطمہ زہرا کہتے ہیں۔
پوری کائنات میں ان کے بابا جیسا کوئی بابا نہیں اور ان کی ماں جیسی کوئی ماں نہیں. یہ امام حسن امام حسین علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ. ان کے نانا بھی رسول، ان کے بابا بھی مولا مشکل کشا. ان کی نانی خدیجۃ الکبریٰ تمام ماؤں میں افضل نانیوں میں، اور ان کی ماں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جنتی خواتین کی سردار، سیدۃ نساء اہل الجنہ، جنتیوں کی ماں، عورتوں کی سردار جن کو مصطفیٰ نے کہا. اس کے بعد حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ کیا میں تمہیں نہ بتاؤں جن کی خالہ تمام خالوں میں افضل اور جن کے ماموں سارے ماموں میں افضل. تو صحابہ نے کہا کہ بتائے. تو دیکھو یہ حسنین کے ماں، ان کی جو ہے خالہ ہے وہ زینب بنت رسول اللہ ہے. خالہ یعنی فاطمہ زہرا کی بہن زینب بنت رسول اللہ، اور ان کے ماموں اگر کوئی ہے تو وہ قاسم بن رسول اللہ ہے، یعنی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے. ان کے ماموں جیسا کوئی ماموں نہیں، ان کی خالہ جیسی پورے روئے زمین میں کوئی خالہ نہیں. اس کے بعد کہتے ہیں حضور کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ سب چچیوں میں سب سے زیادہ چچی کس کی افضل ہے اور پھوپھیوں میں سب سے زیادہ پھوپھی کس کی افضل ہے؟ تو کہا کہ یہ حسنین ہے، ان کی چچی ام حامی ہے اور ان کے چچا حضرت جعفر بن ابی طالب ہے، چچا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام. تو یہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کا حسب نسب حضور نے اس طرح سے بیان فرمایا. اور جب سب لوگ جب پیدا ہوتے ہیں تو اللہ کا مقرب بننے کے لیے زندگی بھر نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، طہارت تقوی اختیار کرتے ہیں، اور جب مر جاتے ہیں تو مرنے کے بعد، مرنے سے پہلے انہیں اگر اچھا دنیا دار رہا، ڈاکٹر بنتا، انجینئر بنتا، بزنس مین بنتا، تجارت بنتا، کیا کیا کی تجارت میں مشہور بن جاتا. ہونا ہے تو اگر اچھا پڑھ لیا تو پائلٹ بن جاتا، ہوائی جہاز چلانے والا بن جاتا. اگر دینی علوم حاصل کرا تو نام سے پہلے مولانا، علامہ، فہامہ، مفتی صاحب، فاضل صاحب نام پہ لقب آیا. لیکن کوئی اپنی زندگی میں اپنے نام کے بعد جنتی نہیں لکھتا، جنتی کوئی بھی نہیں لکھتا. اگر مر گیا تو قبر کی تختی پر رحمت اللہ لکھا ہوا ہوتا، مرحوم لکھا ہوا ہوتا، لیکن نام کے بعد فلاں بن فلاں جنتی لکھا ہوا نہیں ہوتا. لیکن قربان جاؤ، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور پاک علیہ السلام کی زندگی تک اور صبح قیامت تک پوری دنیا میں، پوری کائنات میں کوئی ایسا نہ تھا جو اپنے نام کے بعد جنتی لکھے. لیکن قربان جاؤ امام حسن اور امام حسین پر، عابد بعد میں بنے، زاہد بعد میں بنے، متقی بعد میں بنے، حتیٰ کہ امام اہل بیت بعد میں بنے. پیدا ہونے کے بعد مصطفیٰ نے دونوں کو گود میں اٹھایا اور کہنے لگے حسن و حسین سیدہ شباب اہل الجنہ. جنتی تو جنتی بعد میں تھے لیکن جنتی جوانوں کے سردار پہلے بنے. مصطفیٰ نے کہا یہ حسن ہے، یہ حسین ہے، جنتی جوانوں کے سردار ہیں. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پیدا ہونے کے بعد بازو میں اٹھا کر آپ کو جنتی ہونے کی جنتیوں کے سردار ہونے کی بشارت دی. یہ آپ کا مقام اور مرتبہ حضرت امام حسن امام حسین علیہ السلام کا ہے. اس کے بعد عزیزان محترم، پنجتن پاک سے محبت کرنے والوں کا جو صلہ ہے وہ دیکھیے آپ. مستدرک علی الصحیحین میں امام حاکم رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، حدیث شریف میں ہے کہ حضرت علی سے روایت ہے کہ اخبرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ مولا کائنات کہتے ہیں کہ مجھے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خبر دی، مجھے بیان کیا، ان اول من يدخل الجنت، کہ میرے بعد سب سے پہلے، یعنی حضور کے بعد سب سے ان کے ساتھ سب سے پہلے جنت میں کون جائے گا؟ تو حضور نے کہا انا، میں، یعنی علی. یعنی حضور کے ساتھ جو سب سے پہلے جنت میں جائیں گے ان کے نام مصطفیٰ بتا رہے ہیں.
انا میں علی و فاطمہ فاطمہ والحسن والحسین اور مولا کائنات فاطمہ زہرا کے دو شہزادے ایک حسن اور ایک حسین، یعنی یہ 5 تن جن کو پنجتن کہا جاتا ہے سب سے پہلے جنت میں ان کا داخلہ ہوگا۔ اس کے بعد مولا کائنات بہت زبردست بات بولے، ہمارے لیے ہمارا مسئلہ حل کر دیا۔ قلت یا رسول اللہ، میں نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا فمحبونا، تو ہم سے محبت کرنے والوں کا کیا ہوگا یا رسول اللہ؟ ہم پہلے جنت میں جائیں گے تو ہمارے محبت کرنے والے، فاطمہ زہرا کو چاہنے والے، علی المرتضیٰ کو چاہنے والے، حسنین کریمین کی غلامی کا دم بھرنے والے، شب و روز ان کے نام کی منقبتیں پڑھنے والے اور آپ سے محبت کرنے والے، وہ کب جنت میں جائیں گے یا رسول اللہ؟ ہم سے محبت کرنے والوں کا کیا ہوگا؟ تو حضور نے کہا من ورائکم، وہ تمہارے ساتھ پیچھے پیچھے جنت میں چلے جائیں گے۔ تو مصطفیٰ سے محبت کرنے والے، مولا مشکل کشا سے محبت کرنے والے، سیدہ زہرا سے محبت کرنے والے، حسنین کریمین سے محبت کرنے والے، خوشخبری ہو جائے ان کو۔ مولا علی نے فرمایا تو مصطفیٰ نے کہا کہ من ورائکم، تمہارے پیچھے پیچھے تمہارا دامن پکڑ کے جنت میں جائیں گے۔ یہ آپ کے چاہنے والوں کا مقام اور مرتبہ ہے۔ جنت میں خالی نہیں جائیں گے، پنجتن پاک کا دامن پکڑ کے جنت میں جائیں گے۔ کیوں؟ اسی لیے کہ دنیا میں جب آپ زندہ تھے تو محبت یہ پنجتن پاک سے کرتے تھے۔ یہ باتیں ہمارے باپ دادا، پردادا، جھکڑ دادا، سکڑ دادا جو ہے کتابوں میں، ڈائریوں میں کہانی بنا کے نہیں لکھے تھے جو ہم پڑھ رہے ہیں آپ کے سامنے، بلکہ حدیث شریف میں خود حضرت علی سے روایت ہے کہ مصطفیٰ ایسا بولے، حضور نے ایسا کہا۔ لوگ کہتے ہیں علی 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 کہنے سے کیا ہوتا، فاطمہ 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 زہرا کی منقبتیں پڑھنے سے کیا ہوتا، محرم شریف اور دوسرے دنوں میں حسنین کریمین کے نام کے ترانے گانے سے کیا ہوتا؟ تو بولو کہ یہ ہوتا کہ ان کے پیچھے جو ہے جنت میں داخل ہو جاتے، ان کے دامن کو پکڑ کے جنت میں داخل ہو جاتے۔ تو جنت پانے کے لیے دنیا میں کیا کیا نہیں کر رہا، ہم محبت کر رہے ہیں، ان کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں، ان کے دامن کو پکڑ کے جنت میں جا رہے ہیں۔ یہ حدیث شریف میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا۔ اتنا ہی نہیں بلکہ مصطفیٰ جان رحمت آگے ارشاد فرماتے ہیں شفاعتی لامتی، میری امت کی شفاعت، یعنی میری شفاعت میری امت کے لیے ان لوگوں پر ہوگی من احب اہل بیتی، یعنی حضور فرما رہی کہ شفاعتی لامتی، میری شفاعت میری امت کے لیے ان لوگوں پر ہوگی من احب اہل بیتی، جو میری اہل بیت سے محبت کرے گا، شیعتی، جو ہم پر جو ہے مر مٹنے والا ہوگا، ہم سے محبت کرنے والا ہوگا، مودت کرنے والا، الفت کرنے والا ہوگا۔ تو حضور پاک کیا فرما رہی کہ مصطفیٰ کی شفاعت بھی انہی لوگوں پر ہوگی جو مصطفیٰ کو چاہنے والے ہوں گے، ساتھ میں مولا علی کو چاہنے والے ہوں گے، ساتھ میں فاطمہ زہرا کا دم بھرنے والے ہوں گے، ساتھ میں حسنین کریمین کی غلامی کا پٹا اپنے جو ہے گلے پر جو ہے لٹکانے والے ہوں گے۔ حضور فرما رہے کہ شفاعتی لامتی اہل بیتی، میری من احب اہل بیتی، جو میری اہل بیت سے میری امت میں محبت کرے گا اس پر میری شفاعت ہوگی۔ تو عزیزان محترم، مصطفیٰ کی شفاعت بھی چاہتے ہیں اور اہل بیت سے غداری بھی کرتے ہیں، ان سے محبت بھی نہیں کرتے، تو پھر اس کی شفاعت کیسا ہوگی؟ مصطفیٰ بول رہے ہیں کہ نہیں ہوگی۔ اتنا ہی نہیں میرے بھائی، جب حضرت حسین علیہ السلام پیدا ہوئے، آپ کی ولادت ہوئی، تو آپ کی جو ہے حضرت امام حسین کی دادی جان حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی چچی جان حضرت ابو طالب کی اہلیہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ہے گود مبارک میں حسین ابن علی کی ولادت پر ان کی گود میں حضور کی گود میں جب دیے امام حسین کو، تو حضرت پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام امام حسین کو دیکھے خوش ہو گئے، اور اس کے بعد اچانک آپ کی آنکھوں سے آنسو روا دوا ہو گئے۔
تو آپ کی چچی کہتی ہے کہ یا رسول اللہ کیا ہو گیا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، میں کیا دیکھ رہی ہوں، کوئی بچہ خوش ہوتا ہے تو جو ہے بچہ پیدا ہوتا ہے تو سب خوش ہوتے ہیں، لیکن آپ کی آنکھوں سے آنسو روا دوا ہے، بات کیا ہے؟ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں اتانی جبریل علیہ السلام، میرے پاس ابھی جبرائیل آئے، فاخبرنی، مجھے بتایا، ان امتی ستقتل ابنی ھذا، مجھے بتایا کہ ان قریب میری امت میرے اس بیٹے کو قتل کر دے گی، شہید کر دے گی۔ یعنی شہادت سے پہلے حضور کو بتا دیا گیا تھا حضور کی زندگی میں کہ حضرت امام حسین کو شہید کیا جائے۔ تو فقلت ھذا، تو میں نے کہا کہ یہ بیٹے کو قتل کیا جائے گا؟ تو نعم، ہاں، آپ کے اس فرزند کو قتل کیا جائے گا، آپ کے نواسے کو۔ وَأَتَانِي بِتُرْبَةٍ مِّن تُرْبَتِهِ حمراء، اور جہاں پر میرے بچے کو شہید کیا جائے گا اس مٹی پر جو خون گرے گا وہ سرخ مٹی، خون آلود مٹی میرے پاس جبرائیل لا کر مجھے دے دیے، بلکہ فرمایا۔ عزیزان محترم، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو پہلے سے بتا دیا گیا تھا، فاطمہ زہرا کو پہلے سے بتا دیا گیا تھا، مولا کائنات کو پہلے سے خبر مل گئی تھی کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کو ایک ایسی قوم بنو امیہ میں نکلے گی، ایسی بنو امیہ کا ایک بیٹا ہوگا یقال لہ یزید، جس کو یزید کہا جائے گا، اپنے اقتدار کی جو ہے آڑ میں اور لوگوں پر جو ہے اپنا اسٹیٹس بڑھانے کی آڑ میں، اپنی واہ واہی کرنے کی آڑ میں اور حکومت کی آڑ میں نواسے رسول کو شہید کر دے گا۔ یہ حضور کو بتا دیا گیا تھا، اہل بیت اطہار کو بتا دیا گیا۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، جب حضرت امام حسن امام حسین آپ کی گود مبارک میں تھے تو آپ نے اپنے بچوں سے پیار کیا، نواسوں سے، اور پیار کرنے کے بعد کہا کہ ھذان ابنایا، اے لوگوں یہ دونوں میرے بیٹے ہیں، وابنا ابنتی، یہ دونوں میری بیٹی کے بیٹے ہیں۔ اے ہے مصطفیٰ نے امام حسن امام حسین کو اپنے شہزادے کہا۔ جب حضرت علی آئے تھے، حضرت عباس آپ کے چچا بھی موجود تھے، تو حضرت علی کو محبت کی نظر سے حضور دیکھ رہے تھے۔ تو عباس نے کہا کہ یا رسول اللہ کیا آپ علی سے بہت محبت کرتے ہیں؟ تو کہا کہ ہاں بہت محبت کرتا ہوں۔ کیا بات ہے؟ اسی لیے کہ مصطفیٰ نے کہا اسی لیے بہت محبت کرتا ہوں کہ ہر انسان کی اولاد نسل اس کی پشت میں ہوتی ہے، اور میری نسل اللہ نے علی کی پشت میں رکھا ہے۔ تو جب یہ دونوں شہزادے علی المرتضیٰ کی پشت سے ظاہر ہو گئے، بی بی فاطمہ زہرا کی گود میں آئے، تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں کو اپنے بازو میں لیا اور کہنے لگے ھذان بنایا، یہ دونوں میرے شہزادے ہیں، وابنا ابنتی، میری شہزادی کے دو شہزادے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے لگے مصطفیٰ، اللہم انی احبہما، اے اللہ میں حسن اور حسین سے محبت کرتا ہوں، فاحبہما، اے اللہ تو بھی ان سے محبت فرما۔ اس کے بعد مصطفیٰ نے کہا وَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُمَا، اور جو کوئی میرے دو شہزادوں سے محبت کرے، اے اللہ تو ان کو اپنا محبوب بنا لے۔ اللہ کا محبوب بننے کے لیے کتنے تہجد نہیں پڑھتا، کتنے فجر میں جو ہے نیند حرام کر کے نہیں اٹھتا، کتنی جو ہے بے پردگی ہو رہی بلکہ آنکھوں کی حفاظت نہیں کرتا، گناہوں سے رک جاتا، برائیوں سے بچ جاتا، کیا کیا کہ جو ہے گناہ کرنے سے رک جاتا، شب و روز اللہ رب العزت کی محبت میں اپنے آپ کو جو ہے جلاتا، مارتا، تڑپتے رہتا۔ کیوں؟ اسی لیے کہ اللہ کا محبوب بن جانا، اسی لیے کرتا۔ لیکن مصطفیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو حسن اور حسین سے محبت کر لے یقیناً اللہ اس کو اپنا محبوب بنا لے۔ یا پنجتن پاک سے محبت کر لو اللہ کے محبوب بن جاؤ، بلکہ مصطفیٰ بتا رہے ہیں۔ اس کے بعد ایک روایت میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا احب اللہ من احب حسینا، اے اللہ تو اس کو اپنا محبوب بنا لے جو حسین سے محبت کرتا ہے۔
تو جو بندہ امام حسین سے محبت کرے اللہ اس کو اپنا محبوب بنا لے۔ نبی کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، اور مصطفیٰ تمام نبیوں کے سردار، تمام نبیوں کے تاجدار، تمام نبیوں کے امام ہے مصطفیٰ، اور خود حضور تمام نبیوں کے سردار ہو کر یہ دعا کر رہے ہیں، من احب اللہ من احب حسین، اے اللہ تو ان کو اپنا دوست رکھ لے جو حسین کو اپنا دوست رکھتا ہے۔ یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا۔ تو حضور کی دعا ہے کہ حسین ابن علی سے محبت کرنا گویا کہ اللہ اس بندے کو اپنا محبوب رکھ لیتا ہے۔ عزیزان محترم، پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من احب الحسن والحسین فقد احبنی، جو شخص حسن اور حسین سے محبت کرتا ہے تو وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، ومن ابغضہما، اور جو ان دونوں سے بغض رکھتا ہے، فقد ابغضنی، تو یقیناً اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ جو ان سے دشمنی رکھتا ہے، ان کے نام کو پسند نہیں کرتا، ان کی منقبتوں کو پسند نہیں کرتا، ان کے بارے میں اپنے ذہنوں میں خلش رکھتا ہے، ان کو برا بھلا بولتا ہے، تو فقد ابغضنی، اس نے مجھ سے دشمنی رکھی۔ اور جو مصطفیٰ سے بغض رکھے تو ان کے بارے میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، یہ ایک حدیث کہہ کر اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں، کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے حجرے سے نکل رہے تھے، اور بی بی فاطمہ زہرا کے حجرے اور گھر سے گزر رہے تھے، فمر علی بیت فاطمہ، بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کے گھر سے گزر ہو رہا تھا مصطفیٰ کا، تو فسمع حسینا یبکی، تو حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کی رونے کی آواز مصطفیٰ سنے۔ تو جب حسین رو رہے ہیں مصطفیٰ سنے، تو فاطمہ زہرا سے حضور نے کہا، الم تعلمی، اے فاطمہ کیا تم نہیں جانتی، ان بکاءہ یؤذینی، کہ حسین کا رونا مجھے تکلیف دیتا ہے، حسین کا رونا مجھے تکلیف دیتا ہے۔ کسی وجہ سے بچپن میں حسین رو دیے جیسا بچے روتے ہیں، تو حضور کو وہ رونا برداشت نہیں ہوا۔ اجی حسین کا رونا مصطفیٰ کو تکلیف دیتا ہے، اور جب مصطفیٰ کو تکلیف ہوئی تو قرآن کہتا ہے، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، یقیناً وہ لوگ جو اللہ کو تکلیف دیتے ہیں اور مصطفیٰ کو تکلیف دیتے ہیں تو یقیناً ان پر دنیا میں بھی لعنت ہوگی، آخرت میں بھی لعنت ہوگی۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، جب مر کے اٹھیں گے تو دردناک عذاب ان کو ملے گا۔ تو مصطفیٰ کو ایسے تکلیف ہوگی، تو خدا کی قسم آپ بتائیں، اپنے دل کو حاضر اور ناظر رکھ کر، بچپن میں کسی وجہ سے حسین روئے تو مصطفیٰ کو تکلیف ہو، اور کربلا کی تپتی دھوپ میں حسین ابن علی کو ان کے سر مبارک کو تنے مبارک سے جدا کیا جائے، تب مصطفیٰ کو کتنی تکلیف نہیں ہوگی، اور جدا کرنے والوں پر کتنا عذاب نہیں ہوگا۔ ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا کہ جنت ہوگا۔ لیکن لوگ کہتے ہیں کہ قاتلان حسین کو دوزخی مت کہو، کیوں؟ اسی لیے کہ وہ تھے ہوں گے قاتل، لیکن وہ بھی مصطفیٰ کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ یہ قاتلان حسین کے بارے میں ہمارے مسلمانوں کا نظریہ ہے، پورے لوگوں کا نہیں۔ ایک مکتب فکر کا نظریہ ہے کہ قاتلان حسین کو آپ لوگ جو ہے دوزخی نہیں بولنا، کافر نہیں بولنا۔ اجی وہ مومن کا ایمان اسی وقت غارت ہو گیا جس وقت اس نے پنجتن پاک کے بارے میں اپنے ذہن میں خلش رکھی، اپنے ذہن میں بغض رکھا، اور جب قتل کر دیا تو دنیا والوں پر بھی لعنت، آخرت والوں پر بھی لعنت، اور ساری زمینی مخلوق کی لعنت، اور خود خدا رب العزت کی اس پر لعنت ہوگی۔ کیونکہ اللہ نے کہا جو خدا کو تکلیف دیتا ہے اور رسول کو تکلیف دیتا ہے، دنیا میں بھی لعنتی، آخرت میں بھی لعنتی، دوزخ میں جائے گا تو دردناک اس کے لیے عذاب ہوگا۔ تو قرآن مجید کی آیتیں ہیں، اور مصطفیٰ نے کہا ان بکاء الحسین یؤذینی، کہ حسین کا رونا مصطفیٰ کو تکلیف دیتا ہے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ نیک عمل کی توفیق دے،
اور ہم تمام کو حضرت مولا حسین اور مولا حسن علیہ السلام اور پنجتن پاک علیہ السلام سے خوب محبت عقیدت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے آنے والی تمام نسلوں کو محبت حسنین کریمین اور محبت اہل بیت اطہار کا جام پلانے کی اور ان سے الفت رکھنے کی تعلیمات دینے کی توفیق عطا کرے۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین۔